پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب اور محمود اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے یہ سیپریٹسٹ گروپ ہیں یا انسرجنسی ہے, اگر میں اسی میں ابھی ڈبیٹ جاری رکھوں کہ کہاں ماریں کہاں نہ ماریں تو ہم کہیں آگے نہیں جائیں گے. آپ نئے سوشل کانٹریکٹ کی اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوگا تو تبھی فیصلے ہو سکیں گے, یہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکیں گے. 6 مئی کو میں نے کانفرنس بلوائی ادھر, اس میں پاکستان کا موجودہ بحران اور اس کا واحد راستہ کیا نکلنے کا, اس میں شیر پاؤ صاحب بھی تھے, امیر مقام صاحب, چودھری شجاعت صاحب, ہم لوگ تھے, ایسے تھے جان جمالی صاحب بھی. میں نے وہ نرگس بلوچ ایڈیٹر آف انتخاب, خاتون ہیں, بلوچی ہیں, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, انتخاب کی وہ ایڈیٹر ہے, ان کو بلایا. انہوں نے بڑی سخت پاورفل سپیچ کی. ان کا میں سخت باتیں کروں گا, میں کریں آپ, کوئی ممانعت نہیں, کوئی سینسرشپ نہیں. اس نے کہا یہ اب لوگ بات کرنے کو تیار نہیں. منیمم چیز ہے کہ آپ جتنے سیاسی کیسز ہیں سیاسی لوگوں کے خلاف, چاہے کارکن ہو, صحافی ہو, اسٹوڈنٹس ہو, یوتھ, سب کیسز وڈرا کریں. میں کہا میں اس سے آگے جاتا ہوں. میں پھر آیا, میں کہا میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جتنے ہمارے رہنما ہیں یا فائٹرز ہیں بلوچستان کے, چاہے وہ پہاڑوں میں ہیں, چاہے وہ کابل میں ہیں, چاہے وہ دلی میں ہیں, چاہے دبئی میں ہیں, لندن میں ہیں, سب کو جنرل ایمنسٹی سب سے بات کی جائے گی. برام داغ بگٹی اور کربیار مری دونوں کو شامل کر کے. میں کہہ رہا ہوں انکلوڈنگ, کوئی غدار نہیں ہے. کوسچن ہے کہ ہم نے لوگوں کو دھکیلا ہے غلط پالیسی کی وجہ سے. ہسٹوریکلی وی ہیو مس ٹریٹڈ بلوچستان. اس کو بلوچستان نیڈز اے ہیلنگ ٹچ, جو اردو میں کہتے ہیں دست شفا. تو یو ہیو ٹو موو فارورڈ. آپ دیکھیں ہندوستان کا بھی الیکشن ہوا ہے, لوگوں نے بڑی بات کی, بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. ایک پارٹی تھی 1964 میں انڈیا میں آئی, ڈی ایم کے, اور یہ جانتے ہیں کہ از آلسو اے اسکالر بائی دا وے. بڑے کم لوگ ہیں جو پولیٹیشین انٹلیکچوئل بھی ہے. محمود خان از ون آف دا فیو ونز ہو ریڈز آلسو اسٹل. اچھا, وہ مدراس میں تھی, سیپریٹسٹ تھی. ان کا جی ہم علیحدہ تامل صوبہ چاہتے ہیں, علیحدہ ملک چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو شامل کیا پروسیس میں. اب وہ رولنگ پارٹی ہے. ہمارے یہاں آدھے پولیٹیشین اچکزئی صاحب ایسے ہیں جن کو ماضی میں یا سیکورٹی رسک کہا جاتا تھا. کسی کا یہ شبہ تھا کہ اس کا انڈیا سے تعلقات ہیں, کسی کا روس سے تعلقات ہیں, کسی کے امریکہ سے تعلقات ہیں. کیا ہم اس سٹیج پہ آگے ہیں جس پہ یہ مشاہد صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ 64 میں جو سیپریٹسٹ تھے آج بات ہے. میں ایک تجویز کرتا ہوں, زیادہ میچور نہ صحیح, میں یعنی آج ہم یہ کر سکتے ہیں. میاں صاحب میاں نواز شریف, ان کی پارٹی, کوئی اور پارٹی, یا ہم سب مل کر نام دے دیں, اے پی سی دیں یا جو بھی دے دیں, یعنی ہم پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. بات کریں بلوچوں سے, پشتونوں سے, سندھیوں سے, سرائکیوں سے کہ بھائی کس قسم کا سوشل کانٹریکٹ چاہیے آپ کو, کس قسم کا آئین آپ کو ایکسیپٹیبل ہے. یہ فیصلے ہم باہر کر لیں اور ساری کتاب پارلیمنٹ کے حوالے کر دیں, وہ اپروو کر دیں. نیو بگننگ. اگر ہم ہندوستان سے بات کرتے ہیں, اسرائیل سے بات کرتے ہیں, تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں گھر کا امن تو سب سے پہلے عزیز ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ کمپرومائز کر رہا ہے, اور جو ادارہ کر رہا ہے یا جو جماعت کر رہی ہے, میرے خیال میں سب سے زیادہ سزا کے مستحق اسے ہونا چاہیے. صحیح. تو لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہم کریں گے. جب ہم بیٹھیں گے, کون ہے بلوچوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کال نیو اے پی سی آن رولز آف دا گیم. یہ نئے رولز آف دا گیم بنائیں, اس کو سٹک کریں. نئے پاکستان کس طرح بنانا ہے, بسم اللہ. کل بات ہوئی ہے میٹنگ میں, جہاں اس کی تجویز میں دی تھی, اور کوئی انیشیٹو حکومت پہ انسسٹ کرتے ہیں. 1 مہینہ لگے گا, 2 مہینے لگیں گے, ہم بیٹھ کے نئے پاکستان کا نقشہ. پرائم منسٹر کا رسپانس پازیٹیو تھا, آئی مسٹ سے. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے, وی کین ہیو دیٹ. دیکھیں جی, جب اب ایک ایشو آئے گا, ہم ایشو کو اگنور نہ کریں, ایشو کو ڈسکس کریں آن دا ٹیبل, فرینکلی ڈسکس کریں, آپشنز دیکھیں اور راستہ نکالیں. کیا وزیر اعظم اتنی ہمت کا اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے؟ ابھی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی سوات آپریشن کے اوپر, ہماری اکٹھی ہمت آپ کو بھی ہمت بنا دے گی. دیکھیں آپ اس کو بھی بنا دے گی. یہ جو سوات آپریشن کے اوپر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ زرداری صاحب کے امریکہ جانے سے پہلے میٹنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہال بروک صاحب کا اصرار تھا کہ اس کے بعد ہو. اگر یہ ہمارے فیصلے کرنے کی طاقت کا سرچشمہ یہی ہے تو پھر اچھائی کی امید لوگوں کو مت دلائیں. بیچارہ بیوروکریٹس کو ہم اتنا سیریسلی لیتے ہیں پاکستان میں, تو ہم امریکن بیوروکریٹ کو خدا بنا لیتے ہیں. یہ تو اس سے بڑا ہے. ملک آپ یقین کریں, آپ یقین کریں, اگر آپ سوات کے عوام میں سے لوگوں کو بلا لیں یا بلا لیتے, وہ آپ کو بہترین وائبل سولوشن دے دیں گے, بشرطے کہ آپ کی حکومت میں بے ادبی معاف بدماشی کا لفظ سخت ہے کہ آپ ایک طرف سے ٹیررسٹوں کو سپورٹ کریں, ان کو رات کے اندھیروں میں کرفیو میں نکالیں اور باہر کریں, اور دوسری طرف آپ فائرنگ کریں. یہ بربادی ہے پاکستان کی.
وہ میں نے جب مسلم کے 86 میں لکھا تھا کہ ہمارا پرابلم بھی سیاستدانوں کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن، کہ اسلام آباد کا رستہ بازدریہ واشنگٹن ہے، چاہے فوجی ہو یا سیولین ہو. اب زرداری صاحب وقت ضائع کرتے ہیں جو خفیہ میٹنگ کریں ہال بروک سے دبئی یا جنرل پیٹریس سے، وہ چھوڑیں. اس سے بہتر ہے اپنے لوگوں سے ملاقات کریں. اٹ ول بی فردر اسٹرینتھنڈ. ایشو زرداری کا نہیں، ایشو پاکستان کا ہے، پولیٹیکل کلاس کا ہے اور کولیکٹیو اسٹرینتھ کا ہے. اگر سارے اکٹھے آرگنائز کر کے ہم کہیں کہ یہ سٹینڈ ہے، یہ نو مور، وہ کہتے ہیں ڈو مور، وہ کہتے ہیں نو مور، یہ ہمارا سٹینڈ ہے. لیکن جو سچائی ہے آج کی مشاہد صاحب، جو دو بڑی پاپولر جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، دونوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اتنا اگریسولی اور بولڈلی آگے بڑھ کر؟ میں توقع رکھتا ہوں پاکستانی عوام سے، میں توقع رکھتا ہوں محمود خان سے، پاکستانی عوام، اور میں توقع رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ سچ بول کے صحیح راستہ دیں گے. صرف پاکستان کا ٹھیکہ کسی ایک سیاسی لیڈر کے پاس نہیں ہے یا گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. پاکستانی عوام ہر اس پارٹی کو فارغ کر دیں گے جو ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. کریکٹ، بالکل فارغ کر دیں گے. نہ کوئی پیپل پارٹی کو ووٹ دے گا، نہ مشاہد کو دے گا، نہ محمود کو دے گا، نہ کسی اور پارٹی. اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ بدماشیاں کر رہے ہیں اور اچھی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، بالکل دے ول بی آؤٹ. پروگرام کے بالکل ہم آخر میں آ گئے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ جو آگ بھڑکی ہوئی ہے اس کا بھی حل ہمیں فوری طور پر دینا پڑے گا. باقی چیزوں کے اوپر تو شاید ہمیں ٹائم مل جائے کہ صوبے کے اختیار کیا ہوگا، محمود اچکزئی صاحب کا رول کیا ہوگا یا مشاہد صاحب کا کیا ہوگا، اس کے اوپر ابھی اختیار چاہیے. آگ شاید بھائی اپنی بات کر لیں گے یا شاید ہماری بات یہ کو آگ اسی دن بالکل کم سے کم 50% ختم ہو جائے گی جب ہماری پالیسیوں میں سے دوغلا پن ختم ہو جائے گا. مشاہد صاحب، میں نے ممبئی کے بعد سب سے پہلے پولیٹیشین میں انڈیا گیا، ایک سیمینار تھا، سارے ٹاپ کے لوگ آئے تھے. میں نے کہا سب سے بڑی بات ہے دیر از اے پراکسی وار، دیر از اے لنکیج بٹوین کابل، کشمیر اینڈ کوئٹہ. کچھ ہم کر رہے ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ ہے. لیٹ اس اسٹاپ دیٹ. فنش دی پراکسی وار، سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. وہ ہمارے پر پنگا نہ لیں، ہم ان پر پنگا نہ لیں. دوغلا پن ختم، معاملہ ٹھیک. لیٹس فٹ، وہ بھی نہ پنگا لیں، ہم بھی نہ پنگا لیں. لیکن جس دن ممبئی اٹیک ہوا اس سے اگلے دن کراچی میں 50 افراد مارے گئے تھے. وہ ہو رہا ہے نا، پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، پھر ہوگا. وہ ہم اب وہ نہ ان کے انٹرسٹ میں ہے نہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. پاکستان میں جان ہے، قوم میں کرنٹ ہے، ہم نے جوڈیشل کرائسس ہینڈل کیا ہے. اب میں نے دیکھا نا، میں خود جلوزئی کیمپ گیا تھا، مردان گیا تھا، اتنی اسپرٹ ہے، اور خاص طور جو پشتونوں کی ٹریڈیشنل ہمت، حوصلہ اور صبر میں نے دیکھا ہے. وی کین اوورکم دس کرائسس. کوئی پرابلم نہیں ہے. لیڈرشپ کو چھوڑیں، عوام پر رلائی کریں اور کولیکٹیو وزڈم کو ساتھ لے کے چلیں. آپ نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کے لیے پھر ہمیں اپنی خارجہ پالیسیز، ہمیں اپنی سیاسی پالیسیز، سیاسی جماعتوں کی جو روش ہے اس کے اوپر ایک سارا ہماری جو روایتی سوچ ہے اس کو تبدیل کریں. دا مائنڈ سیٹ whether it's among civilians or military, that has to change. ہمیں کاغذ پہ بھی کچھ لکھنا پڑے گا. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں جو عوام اور عوامی نمائندوں سے اوریجنیٹ نہیں ہوگی نہیں چل سکتی، کیونکہ شاید ہمارا سب سے تجربہ کار آدمی ہے، جرنلسٹ بھی رہا ہے، غلام گردشوں میں اقتدار کی بھی رہا ہے. اگر میں اس کو قسم بھی دے دوں، اسے پتہ نہیں ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کون بناتا ہے. نہیں، انہیں پتا ہوگا، صرف یہ بناتے نہیں رہے. مطلب یہ کہ وہ کہے کہ کون بناتا ہے. وہ بنائیں گے پالیسی. پاکستان ہم نے بنانا ہے نا، یہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں. سٹیک ہولڈرز جب ہم بنائیں گے تو نہیں ہے سٹیک ہولڈر، ہم سٹیک ہولڈر ہیں. ہم یس، دس از آور کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو سیٹ اٹ رائٹ. امریکہ سے کیا راکٹ سائنس نہیں ہے جس کام کے لیے بالکل آخری منٹ ہے. اور آپ مایوسی نہ پھیلائیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لوگوں میں جان ہے. اگر لیڈرشپ میں جان نہیں تو قوم میں تو کرنٹ ہے. جس یہ نئے انیشیٹو کی آپ بات کر رہے ہیں، کب تک ہم توقع رکھیں کہ آپ پھر اکٹھے بیٹھیں گے؟ متبادل راستہ ڈیزاسٹر کا ہے، وہ فیل ہو چکا ہے. ٹرائیڈ، ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ پالیسیز اب نہیں چل سکتی اس ملک میں. ہمیں حل ڈھونڈنا ہے. ہاں جی، بالکل حل ڈھونڈنا ہے، اور حل ہمارے پاس ہے. حل یہ ہے، دیکھیں امریکہ سے کیا چاہے. اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ میرے دشمنوں کو پناہ نہ دو، ٹھیک کہتا ہے. اگر امریکہ کہتا ہے کہ میرے خلاف اپنے ملک کو استعمال نہ کرو، ٹھیک کہتا ہے. اگر امریکہ کہتا ہے کہ تم میرے غلام رہو، ہم اس کی مخالف ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا اگر امریکہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر بند کرو اور ڈرون اٹیک جاری رکھے گا، ہم ریجیکٹ کریں گے. وہ مختصراً ہمیں اپنے مفاد میں اکٹھا ہونا پڑے گا. یس وی ہیو ٹو. اور یہ کرائسس اتنا بڑا ہے کہ ایک شخص، ایک ادارہ، ایک حکومت، ایک پارٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. سب کو مل کے کرنا پڑے گا، چاہے مسلح افواج ہو، سیاسی قوتیں ہوں. مشاہد حسین سید صاحب، سیکرٹری جنرل پی ایم ایل کیو، اور محمود خان اچکزئی صاحب، چیئرمین پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. بہت شکریہ. آج تو کنسنسس بھی ہو گیا. کنسنسس یہی ہے کہ پاکستان کے لیے اکٹھے. بالکل، ہاں بالکل ٹھیک ہے. کرسی کا مسئلہ نہیں ہے. اپنی آراء ہمیں ای میل ضرور کریے. اسلام آباد ٹونائٹ @aaj.tv. ندیم علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.